ناظرین، قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی نشانیاں پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، یوں تو دجال کے بارے میں بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دجالی خواتین کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دجالی خواتین کون ہوگی، یا دجال سے ہم بستری کرنے والے عورتیں کون ہوگی، اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا، اس میں دجال کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خوف دلاتے رہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنی نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام اللہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، لیکن اصل میں تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا، تمہارا خدا کانا نہیں ہے، اس کی پیشانی پر کافر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنا خزانہ نکال دے، تو خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے ملک کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ ناظرین کرام، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ اس شخص کو مار چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو، اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ تو اللہ تعالیٰ دجال کا اس فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ ناظرین کرام، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ ناظرین کرام، بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اور جس کی پیروکار عورتیں یہودی ہی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کا شکار عورت ہی ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی خواتین دجال سے ناجائز تعلقات بنائیں گی، پھر کوشش کریں گی کہ اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں سے جنگ چھڑ جائیں گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ ناظرین کرام، دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا، اور عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور اس کے بال چھوٹے اور کنگریالے ہوں گے، اور اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا جہاں وہ رسالت کے دعوے کرے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے جال میں پھنس جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرق مینار پر اتریں گے،
और इमाम महदी से मुलाकात करेंगे और यूं हक को बातिल में एक खून रेज जंग शुरू होगी। और इस जंग के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बैतुल मुक़द्दस के करीब एक मकाम पर कत्ल करेंगे और इसकी लाश को वहां मौजूद एक कुएं में लटका देंगे। नाज़रीन किराम, रही बात औरतों और फितना दज्जाल के बारे में, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम औरतों में से किसी एक जैसे नहीं हो। अगर तकवा इख्तियार करो तो बात करने में नरमी न करो। जिसके दिल में बीमारी बेतमा कर बैठे वो बात कहो जो अच्छी हो, और अपने घरों में टिकी रहो। पहली जाहिलियत की ज़ीनत ज़ाहिर करने की तरह ज़ीनत ज़ाहिर न करो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानो। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद की इन आयात के मुताबिक औरतों का घर से बाहर निकलना, और जो इन आयात में तबर्रजना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यानी जहालियत, तो इसके मुताबिक इन दोनों चीज़ों का औरत से गहरा तल्लुक रहा है और दौर जदीद में ये मामला अपने शबाब की जदीद मंजिलें तय कर चुका है। नाज़रीन किराम, अबू दाऊद में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत इसलिए छुपा कर रखने की चीज़ है क्योंकि जब ये बाहर निकलती है तो शैतान इसको तकने लगता है, और औरत जब अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है तो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब होती है। नाज़रीन किराम, शैतान और दज्जाल और इनकी शैतानी और दज्जाली कुव्वतों ने इस बात का बड़ी गहराई के साथ अदरक है। उन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाने की हर तरफ से कोशिश की है, और अब तमाम दुनिया में औरतों को मर्दों के बराबर हिस्सा और हुकूक मिलने चाहिए, और यही नारा दज्जाली और शैतानी मिशन में सबसे बड़ा और मुअस्सर हथियार है। नाज़रीन किराम, आज के दौर में औरतों का मर्दों के बराबर होना और हर तरफ वाशी और बेअजाबी देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यही दज्जाली दौर है। नाज़रीन किराम, लेकिन किसी को परवाह होना तो दूर की बात, ये भी पता नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब औरत और मर्द दोनों तजारत करेंगे। नाज़रीन किराम, इन सब बातों से मालूम होता है कि औरतें दज्जालियत और शैतानियत का कितना बड़ा हिस्सा हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल निकलेगा तो सबसे पहले औरतें इसकी पैरवी करेंगी। और एक और हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल की तरफ से सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी, यहाँ तक कि एक आदमी अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को इसके डर से बांध कर रखेगा कि कहीं ये दज्जाल की तरफ ना चली जाए। नाज़रीन, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ताला हमें फितना दज्जाल से बचाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।